السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 10 جمادی الاول سن 1445 مطابق 24 نومبر سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع عطا و کرم کی خوبی اور جود و سخاوت کی خصلت۔ الحمد للہ الذی یضاعف للمعطین عطاءہم ويجزل ثوابهم ويدخلهم الجنة التي وعدهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، یقیناً عطا و بخشش انتہائی عظیم الشان خوبی ہے اور جود و سخاوت بہت ہی پاکیزہ خصلت ہے، کیونکہ عطا و کرم خود باری تعالیٰ کی صفت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات پر فضل و کرم فرمایا، لوگوں کو وہ چیزیں عطا کیں جو ان کی منفعت و مصلحت کے لائق ہیں، اور زندگی گزارنے کے اصول و آداب بھی ان کو بتائے، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کریم عز و جل کی صفت اور اس کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ ہمارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فضل و کرم کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا و کرم میں ایک اسوہ ہیں اور جود و سخاوت کی کھلی مثال ہیں۔ یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی تیز ہوا سے زیادہ کریم اور باد بہاری سے زیادہ سخی ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کثرت سے فیاضی اور سخاوت کرتے اور فقر و فاقہ کے اندیشہ کے بغیر آپ کے کرم کا دریا جوش میں رہتا۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب کچھ مانگنے کے لیے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں عطا فرما دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی بکریاں اتنی زیادہ تھیں کہ گویا ان سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی بھر گئی تھی۔ الحاصل نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھلے دل اور کھلے ہاتھوں سخاوت فرمائی اور لوگوں کو بھی ترغیب دی کہ وہ ضرورت مندوں کے لیے عطا و کرم کے پیکر بنیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کا رنج و غم ہلکا کریں، ان کی تکلیف دور کریں اور ان کے دلوں کو خوشی و مسرت سے لبریز کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس واحب الاعمال الی اللہ تعالی سرور تدخله على مسلم او تکشف عنہ کربہ او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کسی مسلمان کو خوش کر دینا ہے، یا اس سے کسی تکلیف کو دفع کر دینا ہے، یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دینا ہے، یا اس کی بھوک مٹا دینا ہے۔ سخاوت و کرم کا اہتمام کرنے والوں، رب ارحم الراحمین اپنے بہت سے بندوں کو عطا و کرم کے لیے خاص فرما لیتا ہے اور ان کو مندوں کی نفع رسانی کا ذریعہ اور خیر کی کنجی بنا دیتا ہے۔ پس باری تعالیٰ ان کو خوب رحمت و کرم سے نوازتا ہے اور ان کے ساتھ سخاوت کا معاملہ فرماتا ہے تاکہ وہ بھی سخاوت کریں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی عطا و سخاوت کی ترغیب و تعلیم دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، من کان معه فضل ظہر فلیعود به علی من لا ظہر له۔
ومن كان له فضل من زاد فليعود به على من لا زاد له، جس کے پاس ضرورت سے زائد کوئی سواری ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس ضرورت سے زائد توشہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ الغرض ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں سے دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی وسعت و صلاحیت کے مطابق دوسروں کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ بس جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے وہ دوسروں کی مالی مدد کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرے، اور جس شخص کو اللہ نے علم عطا کیا ہے وہ دوسروں کو تعلیم دے اور اپنے علم سے فائدہ پہنچائے، اور جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت و قوت دی ہے وہ دوسروں کا ہاتھ بٹائے اور اپنی قوت و محنت سے لوگوں کی مدد کرے۔ یقیناً اللہ جل جلالہ عطا و سخاوت والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے اور ان کے خرچ پر کئی گنا اجر عطا کرتا ہے اور ان کو جنت میں داخلے کی بشارت دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور یہ اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے والے اللہ کو قرض حسن دے رہے ہیں، وہ ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا اور ان لوگوں کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ یا اللہ ہم کو عطا و کرم میں پیش قدمی کرنے والا بنا دے اور نیکی اور بھلائی کی طرف سبقت کی توفیق عطا فرما دے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اور ان کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ برادران ایمان، میرے عزیز بھائیوں، عطا و سخاوت اس سایہ دار درخت کے مانند ہے جو بہت گھنا اور دراز ہوتا ہے۔ سخاوت کا درخت اپنی نیکی کی شاخوں سے انسانیت پر سایہ فگن رہتا ہے اور انسانیت کے دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ عطا و کرم کی بدولت نیکی اور بھلائی عام ہوتی ہے اور لوگوں کو خوشی اور مسکراہٹ نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندو، ہمیں چاہیے کہ ہم عطا و کرم کے ہر شعبے پر عمل کریں اور اس کی ہر صورت کی طرف سبقت کریں، اور کرم والوں کے کرم کو یاد رکھیں اور احسان کرنے والوں کا شکریہ ادا کریں اور ان کے لیے دعائے خیر کا اہتمام کرتے رہیں، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ جس کو یہ لائے ہیں لے لیجئے، جس کے ذریعہ سے آپ ان کو گناہ کے آثار سے پاک و صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ چنانچہ جب کسی قوم کے لوگ کوئی دینی خدمت انجام دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یوں دعائے خیر فرماتے، اللہم صلی علی آل فلان، یا اللہ آل فلاں پر رحمت نازل فرما۔ الحمدللہ ہماری مدبر قیادت ہمیشہ سخاوت کا مظاہرہ کرتی ہے اور اماراتی حکومت عطا و کرم میں کمی کوتاہی کبھی نہیں کرتی۔ چنانچہ یہاں کے اصحاب کرم نے دنیا والوں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کی ہے اور شفا خانے اور ہاسپٹل بنوانے میں بہت زیادہ سرمایہ خرچ کیا ہے، کیونکہ مریضوں کو راحت پہنچانے اور لوگوں کی زندگیاں بچانے میں اسپتالوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ جان بچانے کی اہمیت کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا تو اس نے گویا سارے آدمیوں کو بچا لیا۔ یہاں کے لوگوں کے عطا و کرم کا ایک مظہر جسے ہم کھلی آنکھوں دیکھ سکتے ہیں وہ ہے لوگوں کی سیرابی کے لیے پانی کا نظم و انتظام۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا،
کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقی الماء، لوگوں کو پانی پلانا اور انہیں سیراب کرنا۔ اسی طرح اماراتی کریموں نے ضرورت مندوں کی غذا اور ان کے لباس کی فراہمی کے لیے بے انتہا مال خرچ کیا ہے، یہ بھی بہت افضل عمل ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بہتر اور سب سے نفع بخش اسلامی عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا تطعم الطعام، سب سے افضل اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری مدبر قیادت کو ان کے احسان و کرم پر جزائے خیر عطا فرما، اور انہوں نے لوجہ اللہ انسانیت کی بھلائی کے لیے جو کچھ خرچ کیا ہے اس پر انہیں اجر جزیل عطا فرما۔ اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔